وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سورہ مومنون آیت نمبر 8 حصہ اول۔ سامعین اکرام، آج کا موضوع ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی امانتوں کو ضائع کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ درس کا آموختہ ہوگا والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو دائماً اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے یا ان باندیوں کے جو ان کے ہاتھوں کی مملوک ہیں، بے شک احکام شریعت کے مطابق ان کے پاس جانے سے ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، پھر جو شخص ان حلال عورتوں کے سوا کسی اور کا خواہش مند ہوا تو ایسے لوگ ہی حد سے تجاوز کرنے والے سرکش ہیں۔ سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 8 والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور مومن وہ لوگ ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ یہ اپنی امانتوں اور وعدوں کا پاس کرتے ہیں۔ اس پہ ہم نے سامنے کرام تھوڑی سی بات کی بھی تھی، اور لیکن یہ مضمون جو ہے انتہائی گہرا ہے، اور امانت اور وعدے کی پاسداری کا اس میں بیان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا ایمان لمن لا عہد لہ، اس طرح او کما قال، اس طرح کی کوئی وہ ہے حدیث ہے، اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس کو امانت کا پاس نہیں وہ مومن، کامل مومن نہیں، جس کو وعدے کا پاس نہیں وہ بھی کامل مومن نہیں ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، ایسے ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ تو تھوڑی سی توجہ چاہیے سامنے کرام، مضمون کا آغاز کر رہے ہیں، اور امانت کو آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بھی بتایا کہ امانت، انسان کے پاس مختلف امانتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ایک تو بنیادی طور پہ یہ بات یاد رکھیں، بنیادی طور پہ ہم انسان ہیں اور ذمہ دار مخلوق ہیں، مجبور نہیں ہیں، اور کسی حد تک ہمیں خود مختاری اللہ تعالیٰ نے دی بھی ہے، کیونکہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے، لیکن اس کو قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ،
دیکھو حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ بنیادی طور پہ سامعین اکرام یہ دونوں صفات جو ہیں پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو امانتیں ہیں اور جو وعدے ہم نے ان سے کیے ہوئے ہیں ان کا وہ پاس کرتے ہیں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ہے قرآن میں کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، میں نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں اور زمین کے سامنے اور پہاڑوں کے سامنے، تو وہ انہوں نے انکار کر دیا، اور پہاڑوں کے سامنے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ فاشفقن منها فابین ان یحملنها، انہوں نے اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، یعنی انسان نے وہ بار امانت جو ہے وہ اٹھا لیا۔ تو سامعین کرام بات یہ ہے کہ یہ کون سی امانت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیش کی آسمانوں اور زمین کو اور پہاڑوں کو، تو انہوں نے انکار کر دیا اس سے اور ڈر گئے اس کا بوجھ اٹھانے سے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ یہ مضمون میں ادا کر رہا ہوں، لیکن اس میں یعنی گہری بات یہ ہے کہ اصل جو امانت ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یا جو ہم نے اس کا اقرار کر کے اس کو اٹھا لیا ہے۔ اور یہ امانت کیا ہے سامعین کرام؟ اگر آپ سوچیں نا تو ہم میں اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے، اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ ارادہ ہے، اختیار ہے اور طاقت ہے، یعنی ایک کام کو کرنے کا ہم ارادہ کر سکتے ہیں، اچھا یا برا، اس کا ارادہ کر سکتے ہیں، اس کے کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، اس کے کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہوا ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ باقی مخلوقات کے پاس نہیں ہے سامعین کرام۔ مثال کے طور پہ ارادہ مطلب یہ باقی تمام جو مخلوقات ہیں سامعین کرام، یہ اس میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ویسے ایک آپ کے سامنے معاملہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مخلوق پیدا کی ہے اور اس کو ایک فطرت دے دی ہے، اور وہ فطرت پہ اس کو مجبور کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ گائے جو ہے وہ کبھی گوشت نہیں کھائے گی، اور شیر جو ہے کبھی گھاس نہیں کھائے گا۔ تو ہر ایک کی فطرتیں ہیں، ہر ایک مخلوق کو اس کی فطرت کے مطابق اس کو ڈھال دیا گیا ہے۔ یہ میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ عقل، ارادہ اور اختیار اور طاقت، یہ ساری چیزیں امانت ہیں سامعین کرام، اور ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ امانت ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل دی ہے، جو یہ دیگر طاقتیں دی ہیں، آنکھوں کی طاقت ہے، سماعت ہے، اور یہ ساری جو قوتیں ہیں ہمارے پاس، کھانے کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، لیکن دیکھنے کی طاقت یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف حق کو دیکھیں، سنیں صرف حق کو، دیکھیں حق کو، سنیں حق کو، حق کھائیں، حلال کھائیں، حرام نہ کھائیں، اور جو طاقت دی ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں صرف کریں۔ جاہدوا فی سبیل اللہ حق جہاد، یہ ہم گزشتہ صورت میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی راہ میں محنت کرو جس طرح کہ محنت کا حق ہے۔ تو سامعین کرام ویسے آپس کی بات ہے کہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جن لوگوں کے ارد گرد رہ رہے ہیں، ان کو قطعاً اس چیزوں کے امانت ہونے کا احساس نہیں ہے، اور لوگ اسے یعنی بس لوگوں کو کیا ہے، جانوروں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، نہ عقل سے کام لے رہے ہیں، نہ سوچ رہے ہیں، اور نہ سن رہے ہیں، حق کو سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے،
آپ دیکھیں نا یہ درس پہ آپ میرا درس یوٹیوب پہ موجود ہے، تو وہاں آپ کو جو ہے جو ادھر ادھر کے مضامین ہیں یوٹیوب پہ، تو وہ تو ہزاروں میں لاکھوں میں چلی جاتی ہے، ان کی تعداد جو ہے 5 فگر میں چلے جاتے ہیں. اور یہ ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے جو دیکھنے والے ہیں درس کی، اب یہ درس ہے، ہم تو کسی خاص فرقے کی ترویج نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کا کلام بیان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا. لیکن آپ دیکھیں کوئی مشکل سے ڈبل فگر میں ہے، یہ میں دیکھتا رہتا ہوں نا، آپ بھی دیکھیں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہم حق کو کتنا دیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کوئی آدمی حق کے لیے حق کی تلاش نہیں ہے. ایک تو حق کے بتانے والے تو ہیں، یہ گلہ درست نہیں ہے کہ حق کے بتانے والے نہیں ہیں. آپ تلاش کریں، آپ کو مل جائے گا، من جد وجدہ. لیکن حق کے متلاشی، سچائی کی تلاش نہیں ہے. اور سچائی بات یہ ہے کہ ہم یہ ظاہر دنیا ہی کو سچائی قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ تو سب کچھ ختم ہونے والا ہے، خرچ ہونے والا ہے. یہ تو سچائی نہیں ہے، اس سے تو چلے جانا ہے. تو امانت کی میں بات کر رہا تھا کہ امانت جو ہے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ اگر میں تمام مضمون کو اکٹھا کروں اپنے حساب سے، تو ایک چیز ہے سامنے کرام، وہ ہے اختیار. زندگی یعنی فطرت میں ہمارے اسلام موجود ہے، اللہ کی یاد اور اللہ کی تڑپ موجود ہے، لیکن ہمیں اختیار ہے کہ ہم فطرت کے خلاف جائیں یا موافق جائیں. یہ اختیار ہے، اور یہ اختیار ایک امانت ہے. دیکھیں جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیے ہیں ان کے مال اور جان، اس کے عوض ان کو جنت دی ہے. بان لهم الجنہ، تو یعنی یہ کیا، مال اور جان خرچ کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اس سے خرید لیا ہے. یعنی جو اختیار اللہ تعالیٰ نے مال و جان پہ عطا فرمایا تھا، مومنوں سے وہ اختیار خرید لیا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے عوض جو ہے پھر جنت ملتی ہے. یعنی اگر میں اس مضمون کو آسان الفاظ میں اگر آپ کے لیے بیان کروں تو وہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں جنت یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات میری پکی ہو جائے اور میں اس جگہ کا اہل بن جاؤں، تو اس کو اپنی مال و جان کا اختیار کا سودا کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. بیعت کرنی ہوگی، کیونکہ اشترا ہے، مشتری، تو بیعت کرنی ہوگی. بیعت اسلام جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. بیعت کی کافی اقسام ہیں، ابھی میرا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن اس کو بیعت کرنی ہوگی، اس کو بیچ ڈالنا ہوگا. کیا؟ اپنی مال و جان کا اختیار. تو اب یہ امانت کیا ہوئی؟ یہ اس کے پاس مال اور جان استعمال کرنے کا اختیار جو ہے یہ اس کے پاس امانتاً ہے. اگر یہ امانت میں خیانت نہ کرے، یہ اختیار جو ہے سامنے کرام تھوڑی توجہ رکھیں، یہ زندگی گزارنے کا اختیار اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ نے دیا تو ہے، لیکن یہ مضمون ذرا باریک ہے، ذرا دیکھیں، سوچیں اس کو. اگر اس نے یہ اختیار خود استعمال کر لیا، اللہ سے نہیں پوچھا، اللہ کی مرضی کے مطابق یہ استعمال نہ کیا، تو پھر تو یہ جائے گا جہنم میں. امانت ہے، اس کو امانت رہنے دیجیے. جو امانت ہے، یہ اختیار امانتاً ہے آپ کے پاس. یعنی کچھ ہی جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو اختیار چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ غاسل جو ہے مردے کو کس طرح الٹتا پلٹتا ہے، کبھی کمر پہ پانی ڈالنے کے لیے ادھر کروٹ دلاتا ہے، کبھی ادھر کروٹ دلاتا ہے. اور ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، صوفیہ کی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ مرید شیخ کے ہاتھ میں ایسا ہوتا ہے جیسے کہ میت غسال کے ہاتھ میں.
اب شیخ کون ہے؟ یہ شیخ رہنمائی کرنے والا ہے کس طرف؟ اللہ تعالیٰ کے راستے کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، اللہ کے حکم اور اس کی رسول کی سنت کی طرف رہنمائی، عملی رہنمائی کرنے والا ہے۔ اب اگر کوئی شیخ سے رابطہ رکھتا ہے تو اس کو اپنے اختیارات سے باز آ جانا چاہیے، اس کو شیخ کے سامنے مردے کی طرح بن جانا چاہیے، مردے کی طرح۔ یہ مضمون میں کبھی کبھی بیان کرتا ہوں، آج میں بیان کر رہا ہوں کہ اس کو پھر مردے کی طرح بن جانا چاہیے، اس کو اپنی عقل، شیخ کی عقل فکر سوچ کے سامنے اپنی عقل اور فکر سوچ نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہی دیکھیں، آپ نے اختیار دینا ہے تو پہلے انسان کو، اللہ کے ایک نمائندے کو اختیار آپ سونپ دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے نمائندے کو آپ اختیار اپنا سونپ دیں گے، اس سے پوچھیں گے، اس سے پوچھ کے زندگی گزاریں گے۔ وہ رہنما ہے آپ کا، وہ خدا نہیں ہے، وہ رہنما ہے، وہ قرآن اور سنت کی طرف آپ کی رہنمائی کرے گا۔ تو آپ نے وہ اختیار اس سے پوچھ کے، آپ نے اختیار اس کو حوالے کر دینا ہے۔ فمن اوفى بعهده بما عاهد عليه الله فسيؤتيه الله اجرا عظيما او كما قال ان الذين يبايعونك انما هم يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه الله اجرا عظيما۔ پیغمبر اسلام سے بھی لوگ بیعت کرتے تھے، بیعت اسلام کرتے تھے، بیعت اصلاح کرتے تھے۔ یہ ہم میں آج کل جو بیعت کا رواج ہے سامعین اکرام، یہ بین ہی وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے دوبارہ بیعت لی ہے، اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، یہ ایسی ایک آیت ہے، کامل طریقے سے مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو اشارہ دلا دیا ہے۔ اس میں کیا مضمون؟ اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، یبایعنک، چند شرائط پہ آپ سے بیعت کریں، تو یہ وہ بیعت اصلاح ہے۔ اسی طرح حضور نے مردوں سے بھی بیعت لی ہے، مومن مردوں سے بھی بیعت لی ہے، اور مختلف اقسام ہیں اس کی، لیکن یہ جو ہماری آج کل رائج ہے سامعین کرام، یہ وہی طریقہ ہے جو قرآن کا طریقہ ہے، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ یہ تصوف ہم نے ایک نام تو دے دیا ہے، لیکن اصل میں یہ نام جو ہے، اگر آپ اس کو اسلام کہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تصوف تو آپ پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ تصوف ہو گیا تو غیر صوفی اور صوفی، یہ یعنی اصطلاحات نہیں ہونی چاہیے۔ بس تصوف تو کیا ہے؟ تصوف قرآن ہے سامعین کرام۔ تصوف یعنی ہم جو صحیح تصوف ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا کردار ادا کرتا ہے، یعنی اس کے ذریعے، تصوف کے ذریعے ایک شیخ کا آپ انتخاب کرتے ہیں، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور اس کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ کا راستہ طے کرتے ہیں، اسی کا نام تصوف ہے۔ تصوف یہ نہیں ہے کہ جو آج کل وہ ہے کہ بس وہ عرس ہو رہے ہیں اور دھمال ڈالے جا رہے ہیں اور چرسیں پی جا رہی ہیں اور عورتیں جو ہیں ناچ رہی ہیں، یہ اس کا تصوف سے کوئی واسطہ نہیں ہے سامنے کا، یہ تو ہم نے گھڑ لیے ہیں یہ بات۔ بس ایک شریعت ہے جو جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لم تدلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ یہی تصوف ہے سامنے کرو، اصل اسلام یہی ہے، بس کتاب اور سنت رسول۔ یہ بات میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں، ذرا کھول کے کان کھول کے سن لیں۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے، اس کے خلاف جو بھی طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول کے طریقے کے علاوہ وہ مردود ہے اور وہ الہاد ہے، وہ کوئی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے سامنے کرام۔ تو بہرحال یہاں ہم تذکرہ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ امانت ہمارے پاس ہے کیا، اور افسوس کی بات یہ ہے، یہ دیکھیں میں
دوسرا درس جو ہے اسی امانت پر کر رہا ہوں، اور مصیبت یہ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں اسلام کا سارا تصور جو ہے وہ بگڑ گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، عام طور پہ دیکھ لیں کہ اسلام ہم کیا، ایک عیسائی اٹھتا ہے، ہم جب چھوٹے تھے، ابھی تو ایسے وہ نہیں ہے، مسجدوں میں عیسائی لڑکے آتے تھے، وہ کلمہ پڑھتے تھے اور لوگ جو ہے وہ پھر نوٹ نچھاور کر دیتے، باقی اس کی کوئی تربیت نہیں کرتا تھا۔ اکثر عیسائی انہوں نے یہ پیشہ بنا لی، ایک مسجد میں جا کے امام صاحب سے کہیں گے میں مسلمان ہو رہا ہوں، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ پیسوں کی برسات کر دیں گے، دوسری مسجد میں، دوسرے شہر میں۔ تو یہ نہیں، اسلام مطلب آج کل جو ہے بس صرف نام کا رہ گیا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ما بقی من الاسلام الا اسمہ وما بقی من القرآن الا رسمہ، کہ ایک زمانہ لوگوں پہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ آج دیکھیں نا، قرآن کو ہم نے کیا بنا لیا، یعنی قرآن کو تو ہم نے خوبصورت کپڑوں میں گھما پھرا کے طاقِ نسیاں پر رکھ دیا ہے۔ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے اور ہم نے اس کو کتاب ناظرہ بنا دیا، یعنی فہم قرآن کا موضوع ہمارے سلیبس میں ہے ہی نہیں۔ سامنے کرام، چلو ناظرہ کسی حد تک کوئی ناظرہ بڑھا دے گا، لیکن فہم قرآن تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو وہ ایسا، میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ سارے جو اسلام کے جو ارکان ہیں اور جو چیزیں ہیں تو وہ ہم پہ دھندلا گئی ہیں، وہ بس ہماری نظر میں ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، تو سب سے پہلے تو ہم بات کر رہے ہیں کہ امانت اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، ہم تو نہیں سمجھتے عام طور پہ۔ آپ دیکھیں نا، یہ بعض باتیں میں کرتا ہوں صرف دیکھنے کے لیے، تاکہ آپ کو مثال دیتا ہوں نا کہ ہمارے یہ جو سیاسی لیڈران ہیں، اور ان کا میں خاص طور پہ اس لیے نام لیتا ہوں کہ ہر شخص ان سے واقف ہے۔ اب کیا کوئی سیاسی لیڈر جو ہے، آپ کا سیاسی لیڈر جس کے پیچھے آپ پاگلوں کی طرح نعرے لگاتے ہیں کہ زندہ باد اور مردہ باد، اور بس میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی ہمارے جو یہ سیاست زدہ لوگ ہیں، سیاست زدہ لوگ، کیا ان کو یہ احساس ہے کہ ہمارے پاس جو وقت پہ ہے، جو سماعتیں ہیں، یہ ہماری پاس امانت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ یہ کیا مطلب وہ اس میں کھلواڑ میں لگے ہوئے لوگ؟ تو ایسی تو کوئی صورت نہیں ہے سامنے کرام۔ پھر آپ دیکھیں بعض علماء سو جو ہیں جنہوں نے ہمیں آپس میں یہ فرقہ بازی میں ڈال دیا ہے، اور مسلمان کو مسلمان سے بدظن کرتے ہیں لوگ، مسلمان کو مسلمان سے بدظن کرتے ہیں۔ آپ کو میں نے واقعہ بیان کیا تھا اپنا، 2 تراویحیں میں 2 جگہ پڑھ رہا تھا، ایک نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ بھئی یہ تو تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی، وہ تو کافر ہے، یعنی اس طریقے سے الفاظ تھے، تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی۔ عجیب بات ہے، صرف آپ سے چند اختلافی فروعی اختلافات ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ شخص غیر مسلم بن گیا۔ بہرحال سامعین کرام، اب آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ والذین ہم لاماناتہم، یہ لوگ اپنی امانتوں کی اس میں خیانت نہیں کرتے۔ اور کہنا پڑتا ہے سامعین کرام کہ آج اگر ہم دیکھیں تو اول تو ہم جو کچھ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہے وہ ہم امانت نہیں بلکہ ملکیت تصور کرتے ہیں۔ مائی لائف اور مائی سٹائل، ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، میری زندگی ہے جو میں کروں۔ اب یہ ذاتی خواہشات نفس کی ایک ایسی ہوا چلی ہے سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ کی پھر مرضی کا، اس کی رضا کا خیال ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں سامنے کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب قدر کی رات کو یہ وطن عطا فرمایا ہے، پاکستان،
تو آج جو کچھ، کیا 70 سال میں ہم نے اسلام سے کوئی واسطہ رکھا ہے اپنا؟ تقریباً 70 سال ہونے والے ہیں نا، تو کیا کوئی واسطہ ہمارا اس سے رکھا ہے ہم نے؟ اسلام سے کوئی واسطہ ہے؟ دیکھیں نہ، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ ذرا سوچا کریں، مسلمان کا وجود نہیں ہے، یعنی من حیث القوم میں کہہ رہا ہوں، اکا دکا تو ہوں گے، مسلمان من حیث القوم وجود میں نہیں ہے آج دنیا میں، نہ ان کی کوئی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے۔ کیا یہ ساری مہربانیاں اللہ تعالیٰ کی اس لیے ہیں کہ ہم فرقوں میں بٹ جائیں؟ اس لیے تو نہیں ہے، یا اس لیے ہیں کہ ہم دنیا کے لیے، دنیا کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیں؟ ہمیں تو اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا سامنے کرام، یعنی اس دنیا، ذلیل دنیا کے علاوہ، لعنتی دنیا کے علاوہ کچھ ہمیں اور نظر ہی نہیں آتا، کچھ اور کسی اور چیز میں دل لگتا ہی نہیں۔ کیسا اسلام ہے، کیسے مسلمان ہیں؟ اور میں صرف یہ باتیں دیکھیں، میں کہہ تو رہا ہوں یہ ساری باتیں، یہ الفاظ، لیکن اس سے میری مراد ہرگز یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن مراد میری اس سے اصلاح ہے، تاکہ ہمیں اپنی غلطیوں کا پتہ چلے۔ من حیث القوم، ہم ایک جماعت بننے کی کوشش کریں، ہم ایک جماعت بن جائیں، ہمارا ایک امیر ہو اور رضا الہی ہمارا نصب العین بن جائے۔ اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں، اور کرنی پڑتی ہیں یہ باتیں۔ میرا تو کسی سے کچھ لینا دینا تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیوٹی ہے جو آپ تک میں پہنچا رہا ہوں، اور یہ ساری باتیں ادھر ادھر کی جو باتیں میں کرتا ہوں، یہ واقعی میں ہوش و حواس کرتا ہوں سب نکلا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے توجہ دلائیں گے تو میں ان باتوں سے ہٹ جاؤں گا، یہ باتیں نہ کروں گا۔ کیوں نہ کروں؟ بیماری کا ہمیں جب تک پتہ نہ چلے تو اس کی یعنی اس کی علاج کی فکر ہمیں کیسے ہوگی؟ بیماریاں تو پتہ چلنی چاہیے کہ کیا بیماریاں ہیں۔ بیماریاں جو ہیں سامعین کرام، ہماری بہت بڑی بیماری ہے بے مقصدیت۔ پھر من حیث القوم ہماری بیماری ہے کہ ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا، اور یہ کہا ہوا ہے قرآن مجید میں کہ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ اے مسلمانوں، ایسا نہ ہو کہ یہ ظاہر دنیا تمہیں دھوکے میں ڈال دے، دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں یہ ظاہر دنیا، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ بڑا دھوکے باز شیطان۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے سامعین کرام کہ ایسا ہو چکا ہے، ایسا ہو چکا ہے۔ دنیا کے دھوکے میں ہم آ گئے ہیں، دنیا کو ہم نے، دنیا کے ظاہر کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے، اور ہم باطن سے غافل ہو گئے ہیں۔ اور وہی اللہ تعالیٰ والی بات ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ دنیا کے ظاہر سے تو یہ لوگ واقف ہیں، اس کو جانتے ہیں، اس پر ایمان ہے، یقین ہے، لیکن حقیقت آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں۔ آج سامعین کرام بات یہی ہے کہ ہم دنیا کی طرف متوجہ ہو کے اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں سامعین کرام۔ یہ الفاظ ہیں، میں کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں، اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کم از کم۔ اکثر تو یہ مبالغہ آرائی ہمارے ہوتی ہے، مختلف طبقات کی طرف سے مبالغہ آرائی والی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں سامعین کرام۔ وقت اختتام پذیر ہے سامعین کرام، میں تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون،
اور یہ لوگ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون Those who are faithful to their trusts and pledges. والذین هم على صلواتهم يحافظون Those who safeguard their prayers. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔